اس معاملے کی بات کرتے ہیں جسے سب کو ہلا کر رکھ دیا. اور یہ یعنی اس دور میں جب اتنی زیادہ کنیکٹیویٹی ہے, لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں موبائل فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اس کے باوجود ایک خاتون کی ڈیتھ ہوتی ہے, 8 مہینے پرانی ان کی لاش ملتی ہے ان کے فلیٹ سے, تو بڑے سوالات اس معاملے نے کھڑے کر دیے ہیں. تو وقاص باقر نے میں جوائن کیا کراچی سے. وقاص, مجھے بتائیں کہ انویسٹیگیشنز کیا ہو رہی ہیں, کب تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی, ان کی ڈیڈ باڈی روانہ کر دی گئی ہے پنجاب, کون لینے آیا تھا ان کی ڈیڈ باڈی؟ جی بالکل, دیکھیں اداکارہ حمیرہ اصغر کی جو المناک کہانی ہے وہ تنہائی, ذہنی صحت کے مسائل, گلیمر کی دنیا اور ایسی انہی سے جڑی کہانیوں سے منسلک ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں برق رفتار زندگی ہے, وہاں پر ایک خاتون جو اکیلی فلیٹ میں رہتی ہے اور وہ کئی ماہ تک اپنے رابطے میں, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو دیکھیں تو ان کے لاکھوں مداح ہیں, شوبز انڈسٹری سے ان کے تعلق رکھنے والے کئی ان کے دوست ہیں, لیکن کئی ماہ تک اداکارہ حمیرہ اصغر رابطے میں نہیں رہی, لیکن کسی نے رابطے کی کوشش نہیں کی. حد یہ ہوئی کہ جب بیلف وہاں پر پہنچا مکان خالی کرانے تو اس کو پتا چلا کہ مردہ حالت میں حمیرہ اصغر پائی گئی. اس وقت انویسٹیگیشن کا مرحلہ اب شروع ہوگا, کیونکہ گزشتہ روز ہی ان کی بھائی اور بہنوئی لاش لے کر پنجاب روانہ ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق تفتیش کے کئی زاویے ہیں, تاہم ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو پراسرار کیسز ہوتے ہیں اس میں جو اصل کہانی وہ اب سامنے آئے گی. جو جس طرح کی ان کی المناک موت ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور وقاص یہ بھی بتائیں کہ ان کے خاندان والوں کی طرف سے ان میں سے کچھ لوگوں کے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں, اس میں کچھ عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ یقیناً جن پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس سے متعلق آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, اس جو ان کے خاندان والوں نے پہلے ان کے والد نے جو ٹیلی فونک رابطہ یہاں پر کراچی کے صحافیوں کے ساتھ ہوا, اس پر انہوں نے حمیرہ اصغر کی لاش وصول کرنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد ان کے بھائی آئے, انہوں نے تردید کی. یہ معاملہ بھی بڑا خاصا افسوسناک ہے کہ والدین یا ان کے اہل خانہ پہلے تو حمیرہ اصغر کو لاش کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, پھر سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی کچھ منفی اور کچھ جو ہے وہ غلط خبریں پھیلائی گئی, جس سے جو ہے وہ ان کی فیملی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. بہرحال اب اس وقت جو پولیس مختلف زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے کہ جو مالک مکان تھے ان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, ان کے اہل خانہ 6 ماہ تک کیوں رابطے میں نہیں رہے, بجلی کا بل ادا نہیں کیا گیا اور گھر پر جو ہے وہ بجلی منقطع رہی اور اس کے باوجود کسی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. کئی ایک پہلو ہے جس پر کوشش کی جا رہی ہے. ابھی ان کی مفصل میڈیکل رپورٹ آنی ہے, پوسٹ مارٹم رپورٹ آنی ہے, تو جس کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ آنی ہے, جس کی بنیاد پر بہت حد تک تعین کیا جا سکے گا کہ ان کی موت کس وجہ سے واقع ہوئی. تاہم جو ابھی تک گیون سرکمسٹانسز ہیں جو سامنے آ چکے ہیں اس کی بنیاد پر اچھا, کسی بھی مجھے بتائیں کوئی بھی امکان, یعنی کوئی چیز خارج از امکان نہیں ہے نا ابھی تک, یعنی ہر پہلو پر تحقیقات ہوگی کہ یہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, مرڈر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت تک جو شواہد سامنے اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی کسی اور فرد کی ایک مرڈر کی صورت ہے. ان کا جو ہے طبعی موت دکھ رہی ہے اور خود حالات سے, تنہائی سے, یہ جو سرکمسٹانسز ہیں یا مالی معاملات کی وجہ سے, تو ابھی تک کی جو صورتحال اس میں مجھے بتائیں ڈیٹیل جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی اس میں کیا کچھ پتہ چل سکے گا؟ دیکھیں, ڈیٹیل جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی, کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ ہوگی, اس سے جو ہے ان کی آخری جو انہوں نے کوئی کھانا کھایا ہے, کوئی چیز کی ہے, یا اس سے کوئی اور ایسی چیز کہ اگر کسی اور نے کوئی ضرب لگائی ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ. وقاص, بہت شکریہ, آپ نے اس کیس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ کیا.